السلام علیکم۔ کالا جادو ایپیسوڈ 34۔ میرا ہزاروں روپے کا سامان وہاں پڑا تھا، ہزاروں خرچ ہو چکے تھے۔ بڑا پریشان ہو گیا میں۔ پھر یہ سوچا کہ شہر سے مزدور لے کر آؤں گا، کام تو شروع کرانا ہی ہے۔ جو بن پڑا کیا اور پھر زیب النشاء کے خیال سے واپس چل پڑا۔ دھڑکتے دل سے گھر میں داخل ہوا۔ دل بری طرح پریشان تھا، مگر زیب النشاء کو پرسکون دیکھ کر اطمینان ہوا۔ بچوں کے بارے میں پوچھا تو زیب النساء نے بتایا کہ اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر سو گئے ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں۔ کھانا پکایا ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا۔ عجیب ٹھہرا ٹھہرا لہجہ تھا۔ وہ اپنے مزاج کے خلاف بول رہی تھی۔ ہمارے درمیان بہت محبت ہے، ایک دوسرے کے مزاج سے آشنائی رکھتے ہیں۔ اس نے میری واپسی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا۔ بہت عجیب سا لگا۔ وہ کھانا لینے چلی گئی تھی، پھر وہ ٹرے لیے اندر داخل ہو گئی۔ ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی، واپس مڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی سمجھ نہ آنے والا عمل تھا۔ میں نے گردن جھٹکی۔ بھوک لگ رہی تھی۔ سالن کی کاپ سے ڈھکن اٹھایا تو حلق سے چیخ نکل گئی۔ بہت سی مردہ چھپکلیاں پیلے رنگ کے بدنما شوربے میں تیر رہی تھی۔ میں نے بے اختیار چیختے ہوئے کاپ اٹھا کر پھینک دی، پھر وحشت زدہ نظروں سے زیب النساء کو دیکھا اور میری سانس بند ہونے لگا۔ وہ سیدھی کھڑی تھی، اس کے دانت 1 انچ لمبے ہو گئے تھے، آنکھوں کا رنگ سرخ تھا اور اس کی پتلیاں غائب ہو چکی تھی۔ سر کے بال اس طرح بار بار سیدھے ہو رہے تھے جیسے سانپ کلبلا رہے ہو۔ اس کی یہ ہیبت ناک صورت دیکھ کر میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اعصاب بے جان ہو گئے۔ بولنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ دہشت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ دیر مجھے گھورا، پھر زمین پر پڑی چھپکلیوں کو دیکھنے لگی، پھر آگے بڑھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی اور الٹی ہوئی کاپ سیدھی کر کے چھپکلیاں چن چن کر اس میں رکھنے لگی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے محسوس کیا جیسے وہ اونگ رہی ہے۔ بار بار اس کے سر کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہیں فرش پر سیدھی سیدھی لیٹ گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ اس کے چہرے میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی اصلی صورت میں واپس آ گئی تھی۔ میرے اعصاب بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے اور میں اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اسے چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی تھی، میرے بچوں کی ماں تھی۔ صرف اپنی زندگی بچانا تو مقصود نہیں تھا۔ وہ جس عذاب میں گرفتار ہوئی تھی اسے بھی دیکھنا تھا۔ قریب پہنچا۔ اب اس کی صورت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، سانس چل رہی تھی اور اطراف میں پڑی ہوئی مردہ چھپکلیاں بڑا گھناؤنا منظر پیش کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور زیب النشاء کی گردن اور پاؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے پسینہ آ گیا۔ حالانکہ ایک پر نرم و نازک جسم کی مالک پھول جیسے وزن والی عورت تھی، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن ٹھوس پتھر سے تراشا گیا ہو۔ میں اسے جنبش بھی نہ دے پایا۔ میری دہشت اور خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ دفعتاً ہی زیب النساء نے آنکھیں کھول دی۔ میرا جسم اس کے جسم سے بالکل قریب تھا اور میرا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے۔ جو ہی اس کی آنکھیں کھلی، ہونٹ بھی اوپر اٹھ گئے اور لمبے لمبے دانت باہر جھانکنے لگے۔ اس نے ایک بھیانک قہقہ لگایا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی اور میں نے بندر کی طرح الٹی چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد میرا اس کمرے میں رکنا ممکن نہ رہا۔ ساری محبت، سارے جذبات اپنی جگہ، لیکن جو منظر تھا وہ ایسا ہولناک تھا کہ میں ہی کیا کوئی بھی ہوتا وہاں نہ ٹک سکتا تھا۔ دوڑتا ہوا بچوں کے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اس کے بعد دروازہ ہی اندر سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل سینے سے نکلا جا رہا تھا۔ جو بیتا مجھ پر پڑی تھی کہ حال خراب سے خراب تر ہو گیا تھا۔ بچوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے جسموں پر ہاتھ رکھے اور یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی اور اب اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری کہانیاں، جن بھوت کالے علم سفلی علوم، ان کے بارے میں سن تو رکھا تھا، لیکن گزری پہلی ہی بار تھی۔ حالانکہ اس آصف زدہ باغ کی کہانیاں مجھے سنائی گئی تھی، لیکن میں تو شاید سنجیدگی سے کوئی بات سنی ہی نہیں تھی، اور اب یہ سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ بہت خوفناک تھا یہ سب۔ چلیں ٹھیکا جہنم میں جائے، جو رقم پھنس گئی وہ بھی غرق ہو جائے، مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا، لیکن میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔
کرب و جوار میں لوگ رہتے تھے، اگر کسی کو صورتحال بتاتا تو پتہ نہیں لوگوں پر کیا اثرات ہوتے۔ تاہم کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے ہمت کی، سوتے ہوئے بچوں کو جگایا، ساتھ لیا اور کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن سامنے ہی زیب النشا نظر آ گئی۔ عجیب اداس سی کھڑی تھی، بالکل مناسب حالت میں، مناسب کیفیت میں۔ میں نے خوف بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے بوجھل لہجے میں بچوں کے نام لے کر انہیں پکارا اور دونوں بچے اس کے پاس پہنچ گئے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور تعجب سے بولی، آپ کب آئے؟ آ گئے آپ؟ ہیں؟ ہاں، میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اس کے پوچھنے کے انداز میں بالکل مصنوعی پن نہیں تھا۔ صورتحال پر غور کرنے لگا۔ زیب النشا بچوں کے پاس ساتھ میرے قریب آ گئی اور بولی، خیریت تو ہے؟ رنگ پیلا پڑ رہا ہے آپ کا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کیا بات ہے، جلدی کیسے آ گئے؟ تمہاری وجہ سے زیب النشا، تمہاری وجہ سے۔ تم کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ بس دوپہر کا کھانا کھایا، بچوں کو سلایا اور خود بھی اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ گہری نیند آ گئی تھی، کچھ آوازیں سنی تو آنکھ کھل گئی۔ باہر آ کر دیکھا تو آپ تھے۔ ہاں، میں جلدی آ گیا۔ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے دل و دماغ پر قابو پا کر کہا۔ جو کچھ مجھ پر بیت چکی تھی وہ تو ایک الگ کہانی تھی، لیکن اگر زیب النشا کو ساری کہانی سنا دیتا تو اس کا تو خوف کے مارے دم ہی نکل جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس پر بیتی ہے وہ اس کے علم میں بالکل نہیں ہے۔ خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ بعد میں زیب النشا کی کیفیت خاصی بہتر رہی اور اس طرح رات ہو گئی۔ بچوں کو آج ہم نے اپنے ہی کمرے میں سلا لیا تھا۔ زیب النشا اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، بس یوں ہی، پچھلی رات واقعے سے میں بھی کافی متاثر ہو گیا ہوں۔ ویسے جو کام میں کر رہا ہوں وہ بھی کچھ دن کے لیے رک گیا ہے۔ میرا خیال ہے اب چند روز تک میں جاؤں گا نہیں۔ زیب النشا میری مزاج شناس تھی، بیوی تھی، طویل عرصے کی رفاقت تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے زیب النشا، بس رات کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخر وہ سب کیا تھا؟ اس کے بعد تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس دماغ گم سا رہا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے دن بھر جیسے پورے وجود پر کوئی بوجھ تاری رہا ہے، ایسا انوکھا بوجھ جسے میں کوئی معنی نہیں دے سکتی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مصیبت باقاعدہ مجھ سے منسلک ہو گئی ہے، اور چونکہ ان واقعات کا اس سے پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے، لیکن ذہن پر جو بوجھ طاری تھا وہ سونے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ جبکہ تھوڑی دیر کے بعد زیب النساء سو گئی تھی۔ بچے پہلے ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ ٹھیکے کا مسئلہ بھی درمیان میں تھا۔ جو وعدہ کیا تھا اس فارم ہاؤس کو مکمل کرنے کا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ شہر سے مزدوروں کو تلاش کرنا اور وہاں تک لانا، پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ شہری مزدور بھی فرار ہو جائیں۔ کیا کروں؟ کیا ٹھیکہ کینسل کر دوں؟ لیکن 60-70 ہزار روپے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور بھی بہت سے ایسے معاملات تھے جو اس ٹھیکے کو کینسل کرنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھا۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے تھے۔ زیب النشا کو میں نے گہری نیند سوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اچانک ہی میں چونک پڑا۔ وہ اس طرح اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے کسی نے اسے مشینی انداز میں اٹھا دیا ہو۔ منہ کھول کر اس سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے دونوں ہاتھ سیدھے کیے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور جس چیز نے میری زبان بند کر دی تھی وہ اس کا چہرہ تھا، جو انگارے کی طرح روشن ہو کر چمکنے لگا تھا۔ آنکھیں بند تھی، سر کے بال چھتری کی مانند کھڑے ہو گئے تھے، وہی کلبلاتے بال جیسے کچھ سانپ لہرا رہے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سیدھے کیے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی، اور پھر میرے خوف میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ہلائے بغیر دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی ہے، یا پھر دروازہ جو اندر سے بند تھا خود بخود کھل گیا۔ زیب النساء رات کی تاریکی میں کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میرا بدن کانپنے لگا، پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اعصاب کہہ رہے تھے کہ ہوش و حواس سے عاری ہو جاؤں، گہری نیند سو جاؤں تاکہ اس خوف سے نجات مل جائے، لیکن بیوی تھی، آخر میرے بچوں کی ماں، پورا مستقبل میرے سامنے تھا۔ نہ جانے کون سی قوت نے مجھے بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ جھانک کر باہر دیکھا، زیب النساء آگے جا رہی تھی۔
میرے مکان کا احاطہ بہت وسیع ہے اور اس کا آخری گوشہ کافی فاصلے پر ہے۔ آخری گوشے پر بھی میں نے ایک کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ یہ کاٹ کباڑ عموماً کنسٹرکشن کے سامان سے تعلق رکھتا تھا۔ زیب و نساء کا رخ اسی کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے باہر قریب ایک بڑکا درخت تھا جس کا سایہ پورے کمرے پر رہتا تھا۔ زیب و نساء بڑھ کے اس درخت کے قریب پہنچ گئی اور پھر میں نے اسے درخت کی جڑ میں کچھ ٹٹولتے ہوئے دیکھا۔ ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ جاؤں۔ چنانچہ آتے کی دیوار کا سہارا لیتا ہوا بالکل بلی جیسے قدموں سے چل کر اتنے قریب پہنچ گیا کہ وہاں سے اس کے حرکات و سکنات کا جائزہ لے سکوں۔ وہ اسی طرح زمین کھود رہی تھی جیسے بلی پنجوں سے زمین کھودتی ہے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ دیر کے بعد میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی شے دیکھی۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ویسے بھی سامنے کے حصے پر ہمیشہ ایک طاقتور بلب روشن رہتا تھا۔ یہی میری ہمیشہ کی عادت تھی۔ ان دنوں روشنیوں میں جو منظر دیکھا وہ دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بھلا اس مورتی کو میں کیسے نہ پہچانتا جیسے میں خود مصیبت بنا کر اپنے گھر لایا تھا۔ وہی مورتی تھی جو کارنس پر غائب ہوئی تھی۔ زیب و نساء اسے درخت کی جڑ میں ایک اونچی جگہ پر رکھا، پھر تقریباً 4 فٹ پیچھے ہٹی اور گھٹنوں کے بل ہاتھ اسی طرح سیدھے کیے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب و غریب عمل شروع کر دیا۔ سامنے کا ہاتھ اس نے زمین پر ٹکائے اور خود اس کے ساتھ جھکتی چلی گئی، پھر سیدھی ہوئی اور پیچھے کی سمت جسم کو موڑنے لگی۔ اس کے بعد اسی انداز میں اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ وہ ہاتھ سیدھے کر کے سر نیچے جھکا کر زمین سے لگاتی اور پھر اسی طرح پیچھے ہو کر اپنا سر عقب میں زمین پر لگاتی۔ پھر اسے اسی عالم میں دیکھتا رہا۔ دل رو رہا تھا لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ زیب و نساء کے اس انداز پر جنبش کرنے کی رفتار تیز ہونے لگی اور پھر اتنی تیز ہوئی کہ اس پر نگاہیں جمانا مشکل ہو گیا۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ وہ میری بیوی تھی۔ اس انداز میں جنبش کرنے سے اس کی ہڈیوں کی جو کیفیت ہو سکتی تھی مجھے اس کا احساس تھا۔ فطرتاً نازک طبع تھی لیکن اس وقت میں دونوں ہاتھ دل پر رکھے اسے دیکھتا رہا اور میری آنکھوں میں نمی پیدا ہو گئی۔ بڑے پریشان کن حالات تھے۔ تقریباً 15 منٹ تک زیب و نساء وہی عمل دہراتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی رفتار مناسب ہو گئی۔ میں نے اسے مورتی کو اٹھا کر واپس اس کی جگہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ اس کام سے فارغ ہو کر غالباً واپس پلٹی تو میں جلدی سے دوڑتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ دل کی جو کیفیت ہو رہی تھی اس کا اندازہ بس خدا ہی کو تھا۔ کسی کو کیا کہہ سکتا تھا۔ بستر پر آ کر لیٹ گیا مگر جسم جیسے ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ دماغ قابو میں نہیں رہا تھا۔ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ زیب و نساء کو کچھ بتانا بیکار ہی تھا۔ وہ جس کیفیت میں تھی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسے عالم میں وہ اپنے ہوش و حواس سے عاری ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے دن میں نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح تو وہ ہلاک ہو جائے گی اور میرے بچے ماں سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا کروں؟ کسی سے کوئی مشورہ کروں؟ واقعات چونکہ ایسے انوکھے تھے کہ کسی کو بتاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے بلکہ بعض اوقات تو الزام لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے ناپسند کرتی ہے اور اس نے یہ کھیل مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بھلا کہنے والے زبان کو کون روک سکتا ہے؟ سانسی کے بہت سے علاقوں میں نے ایسے بورڈ دیکھے تھے جن پر جادو ٹونوں اور سفلی علم کا توڑ کرنے کے دعوے تحریر تھے۔ ظاہر ہے میری معلومات اس سے زیادہ تو نہیں تھی، چنانچہ میں نے ایسے لوگوں سے رجوع کر لیا۔ ایک صاحب ملے جو کوئی سنیاسی بابا تھے جن کا تجربہ 70 سال تھا اور عمر 40 سال۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا انہی سے رجوع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے کچھ رقم طلب کی اور یہ دیکھا کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تجربہ کیا اور اس تجربے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ پھر میں نے ساری صورتحال سنیاسی بابا کو بتائی اور انہوں نے اپنا حساب کتاب بنا کر بل میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ بل کی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر وہ میری بیوی کو بالکل ٹھیک کر دے اور اسے مصیبت سے نکال دے تو میں انہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ سنیاسی بابا میرے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ میں نے انہیں وہ درخت دکھایا جس کی جڑ میں وہ خوفناک مورتی دفن تھی جو پہلے وہاں سے برآمد ہوئی اور اس کے بعد میرے گھر کے کارنر سے غائب ہو گئی۔ سنیاسی بابا نے عمل کے ذریعے اس مورتی کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ لکڑی کی ایک چھری سے انہوں نے درخت کی جڑ کے گرد ایک دائرہ قائم کر دیا اور مجھ سے کچھ چیزیں طلب کرنے کے بعد واپس کر دیا۔
انہوں نے کہا کہ میں یہ چیزیں دینے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاؤں اور اپنی بیوی پر نظر رکھوں۔ بچوں کو اسکول بھیج دیا تھا، بیوی کو ان صاحب کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی، بس یہ کہہ دیا تھا کہ میرے ایک شناسا ہے جو کچھ عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سناسی بابا نے حکم دیا تھا کہ انہیں ان کے کام میں مداخلت کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پھر 2.5 گھنٹے گزر گئے اور اس کے بعد میں برداشت نہ کر سکا اور باہر نکل آیا، لیکن جیسے ہی سین میں قدم رکھ کر درخت کی طرف دیکھا، ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ سناسی بابا بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ان کا پورا لباس دیجی دیجی ہو رہا تھا۔ سر کے بال جگہ جگہ سے نیچے ہوئے تھے، چہرے اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کی لکیریں نظر آ رہی تھی، کئی جگہ بری طرح نیل پڑے ہوئے تھے، ایک آنکھ رخسار تک بالکل خالی پڑ چکی تھی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جلدی سے پانی لے کر آیا اور سناسی بابا پر انڈیلنے لگا۔ میرے پیچھے ہی پیچھے زیب النساء بھی آ گئی۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کسی سے لڑائی ہو گئی ہے ان کی۔ ہاں ایسا ہی لگتا ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ یہ آپ ہی کے دوست ہیں نا جو آپ کے ساتھ آئے تھے؟ زیب النساء نے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ خدا جانے کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ یہاں درخت کے پاس بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ زیب النساء حیرت سے بولی۔ میں نے گہری نگاہوں سے زیب النساء کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر بالکل سادگی اور معصومیت تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ یہ واقعی ہوا کیا، ہوش ہی میں نہیں آ رہا یہ تو۔ زیب النساء اور پانی لے آئی اور بمشکل تمام تھپڑ مار مار کر ہم نے سناسی بابا کو ہوش دلایا۔ وہ اٹھے، متوشش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ مجھ پر نظر پڑی، میری بیوی کو دیکھا اور اس کے بعد اس طرح بری طرح بھاگے کہ اپنا ایک جوتا بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ دروازے ٹکرائے تھے، گرے تھے اور اٹھ کر پھر اسی طرح بھاگ لیے تھے۔ زیب النساء کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، یہ کوئی تماشا کرنے آئے تھے یہاں؟ پتہ نہیں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سناسی بابا کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس نے ان کے ہوش درست کر دیے ہیں۔ آئے تو تھے رقم کمانے کے لیے، لیکن مار کھا کر گئے ہیں۔ بس میرے دوست، یہ ہے میری کہانی۔ سانسی آ گیا ہے اور میں اپنے گھر پہنچنے والا ہوں۔ اس تمام مصیبت کو مجھ پر نازل ہوئے خاصے دن گزر گئے ہیں، بہت سے لوگوں سے رجوع کر چکا ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کروں۔ جس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں میں جانتا ہوں اور جی جانتا ہے، وہاں باغ پر چند لوگوں کو اس سامان کی نگرانی رکھا ہوا ہے جو کافی قیمتی ہے اور وہاں موجود ہے۔ شمو میرا ملازم ہے، ذہنی طور پر بالکل غیر حاضر رہتا ہوں، کبھی کبھی وہاں چلا جاتا ہوں۔ کالے جادو کے ماہروں، مولویوں اور عالموں کے لیے نہ جانے کہاں کہاں چکر لگا چکا ہوں۔ کیفیت وہی ہے، وہ راتوں کو اٹھتی ہے، درخت کی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ اب تو بچے بھی اس سے خوف زدہ رہنے لگے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے اگر یہ کیفیت زیادہ عرصے تک رہی تو کہیں بچوں کو کچھ نہ ہو جائے۔ جہاں تک میری ملازمت کا تعلق ہے، یقین کرو میں خلوص دل سے تمہیں اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو مانگو گے دے دیا کروں گا۔ بچوں کا خیال رکھنا ہوگا، گھر کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سنبھالنی ہوگی، لیکن اول تو راستہ بھی کانٹا تھا۔ پھر تم نے مجھ سے خود ملازمت کی فرمائش کی ہے، چنانچہ تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ نہ کہو کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ لیکن اس صورتحال میں فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم اس گھر میں ملازمت کر سکو گے یا نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور کہا، اگر آپ واقعی مجھے ملازم رکھنا چاہتے ہیں تو میں خلوص دل سے آپ کے گھر ہر طرح کی خدمت سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ شاہد علی نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ دیر تک ہنستا رہا، جیپ آبادی میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں شاہد صاحب، مجھے بتائیے۔ بس ہنس رہا ہوں یار، کسی بات پر۔ میرا خیال ہے تم نے میری کہانی کو صرف کہانی سمجھا ہے اور مجھے ایک کہانی کو، لیکن مجھے وہ سنیاسی بابا یاد آ رہے ہیں جن کا تجربہ 70 سال تھا اور عمر 40 سال، لیکن اس 70 سال تجربے نے انہیں بڑی مار کھلوائی۔ اگر تم بھی اس کہانی کو غلط سمجھ رہے ہو تو دیکھو، سب کچھ تمہارے اپنے حساب میں ہوگا۔ مجھ پر دھوکہ دہی کا الزام مت لگانا۔ آپ مطمئن رہے شاہد صاحب، ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں نے کہا، اور اس نے عجیب سے انداز میں گردن اور شانے ہلائے۔ پھر بولا، اگر یہ بات ہے تو میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسا شخص وہاں میرے ساتھ موجود ہو جو ان تمام حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ
ایک وسیع و عریض احاطے والے مکان کے سامنے کے حصے میں رک گئی۔ دروازہ عام مکانوں جیسا تھا، لیکن اس کے پیچھے بڑا وسیع احاطہ تھا۔ جیپ کو کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد شاہد علی مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک دینے پر دروازہ زیب النساء نے ہی کھولا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ نرم اور دلکش خدوخال کی مالک خاتون تھی۔ چہرہ بالکل زرد پڑ رہا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے چھائے ہوئے تھے، لباس بھی سلیقے سے پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ بھی اوڑھے ہوئے تھی۔ مجھے دیکھ کر جھجک کی تو شاہد علی نے کہا، نہیں زیب النساء، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تعارف اندر چل کر کراؤں گا۔ آؤ مسعود، اندر آ جاؤ۔ میں نے خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ زیب النساء چند قدم آگے چل رہی تھی۔ احاطہ عبور کر کے ہم سامنے والے چھوٹے سے برآمدے میں پہنچ گئے، جہاں چارپائیاں اور مونڈے بچھے ہوئے تھے۔ شاہد علی نے کہا، آؤ ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ بھائی زیب النساء، آج تو تم ہمارے مہمان کی خاطر کرو، پھر ہمارے یہ مہمان تمہاری خدمت کریں گے۔ بات پتہ نہیں زیب النساء کی سمجھ میں آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ خاموشی سے اندر چلے گئی اور میں نے شاہد علی کی طرف دیکھا۔ اب سے چند روز پہلے اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہوا رہتا تھا، لیکن جو کچھ ہو گیا ہے بس کیا بتاؤں۔ دیکھو مسعود، ایک بار پھر کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری یہ آمد میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے، لیکن ان حالات کی ذمہ داریاں تمہیں خود قبول کرنا ہوگی۔ وہ دیکھو سامنے وہ کاٹ کباڑ والا کمرہ ہے اور اس کے برابر جو درخت نظر آ رہا ہے اس کی جڑ میں وہ مورتی پوشیدہ ہے۔ میں نے گردن ہلائی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد زیب النساء چائے اور اس کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ لے کر آ گئی تھی اور میں شاہد علی کے ساتھ چائے پینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ شاہد علی باہمت انسان تھا، جن حالات سے گزرا تھا وہ سخت پریشان کن تھے، اس کے باوجود وہ ہنس بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس دوران اسے کتنے دلچسپ تجربات ہوئے تھے، جن بھوت اتارنے والے، سفلی عمل کا توڑ کرنے والے اور نہ جانے کون کون سے، اور انہوں نے نہ جانے کیا کیا کیا۔ اس نے مجھ سے بھی چند باتیں پوچھی اور میں نے محتاط جواب دے دیے۔ اس کے بچے بھی ملے، پھول جیسے تھے مگر سہمے سہمے۔ رات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ گھر کے عقبی حصے میں ایک کمرہ ہے جسے میرے لیے درست کر دیا جائے گا۔ آج رات اندر کسی بھی کمرے میں گزارا کر لوں، اگر میں یہیں اسی برآمدے میں سو جاؤں تو کوئی حرج ہے؟ یہاں یہ چارپائی موجود ہے، یہاں برآمدے میں۔ ہاں بالکل حرج نہیں ہے، مگر تمہیں الجھن نہیں ہوگی؟ وہ لفظ خوف استعمال نہیں کر سکا تھا۔ نہیں، میں یہاں خوش رہوں گا۔ تمہاری مرضی ہے، مجھے تو اور ڈھارس ہو جائے گی۔ چارپائی پر دری چادر بچھا دی گئی، تکیہ رکھ دیا گیا۔ اس دوران کئی بار زیب النساء سامنے آئی تھی۔ ایک پاکیزہ چہرہ تھا اور آنکھوں میں شرافت اور حیا نظر آتی تھی، کوئی جنبش مشکوک نہیں تھی۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، پھر شاہد علی اندر چلا گیا اور میں چارپائی پر دراز ہو گیا۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیا کیا خیالات دل میں آتے رہے کہ جانے کتنی رات ہو گئی۔ پھر اچانک میں چونک پڑا۔ اندر کا بند دروازہ کھلا اور میں نے زیب النساء کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ شب خوابی کے لباس میں تھی، چہرہ الاؤ کی طرح دہک رہا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، چلنے کا انداز بہت بھیانک تھا۔ میری طرف رخ کیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ ابھی میں اسے دیکھ رہا تھا کہ دروازے سے کوئی اور باہر نکلا۔ شاہد علی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ اسے دیکھ کر میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ میری طرف لپکا اور میرے پاس آ گیا۔ بری طرح کانپ رہا تھا، کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز ہچیوں کی شکل میں نکل رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھا دیا۔ وہ انگلی سے زیب النساء کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ مجھے اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، تم آرام سے بیٹھو، میں اس کے قریب سے دیکھتا ہوں۔ میں وہاں سے آگے بڑھا۔ اس وقت دل میں کوئی احساس، کوئی خیال نہیں تھا، بس ہمت تھی۔ احاطہ طے کر کے زیب النساء کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ زمین کھود رہی تھی، پھر اس نے مورتی نکال لی، اسے سامنے رکھا اور اس کے سامنے دو زانوں ہو گئی۔ میں نے اس مورتی کا حجم بڑھتے ہوئے دیکھا، پھر وہ ایک انسانی جسم کے برابر ہو گئی، مگر اس کی نگاہ مجھ پر تھی۔ ایک نہایت مکروہ شکل و دیر عمر آدمی تھا۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، یہ کسے ساتھ لے آئی ہے تو؟ زیب النساء نے گردن گھمائی۔ میں کھڑا تھا مگر وہ حواس میں کہاں تھی۔ کائے آیا ہے مورخ، موت گھیرن لاگے رہے گا۔ کون ہے تو؟ میرے منہ سے نکلا۔ اٹھ رہے ہمارے سامنے سے، ہم ہی کا بتائے کہ ہم کون ہیں۔ سسرا لونا چماری کے گھنٹ کو نہ جانے،
اٹھ جائے کا بتائی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زیبونسا سامنے سے سرک گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر سامنے کیا۔ دفعتاً اس کی انگلیاں لمبی ہونے لگی، لمبی اور لچکدار۔ ان کے سرے سانپوں کے منہ بن گئے جن کی زبانیں لہرا رہی تھی۔ یہ لمبے سانپ میری طرف بڑھ رہے تھے، مگر پھر اچانک اس کے حلق سے چیخ کی سی آواز نکلی۔ انگلیاں غائب ہو گئی۔ اس کا بازو کندھے کے پاس سے لٹک گیا اور اس سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا۔ اس نے حیرت سے اپنے بازو کو دیکھا، پھر قہقہ لگا کر بولا، تو ہی بات رے، ٹھیک ہے رے، بات مقابلے کی ہے تو مقابلہ ہوئی ہے، پر تیری بیر کا رہے ہم کا بتائی دے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس کا بازو کیسے کٹا، لیکن اپنے کرب و جوار میں بے شمار سرسراہٹیں میں بے خوابی سن رہا تھا اور ان کے بارے میں اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ وہ کون ہے، میرے 171 بیر۔ البتہ شاید وہ بدروح ان کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ کٹے ہوئے بازو پر رکھا اور خون کی سیاہ دھار بند ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے دوسرا بازو برآمد ہو گیا۔ اس نے دونوں بازوؤں کی جنبش دی اور انہیں عجیب انداز میں لہرانے لگا۔ دفعتاً فضا میں پروں کی پھرپھراہٹ بلند ہوئی اور پھر لاتعداد پرندے غوطہ لگا کر میرے سر پر پہنچ گئے۔ ان کی چونچیں لمبی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ عین ممکن تھا کہ وہ مجھے نوچ کر پھینک دیتے، لیکن اچانک پھٹ پھٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی اور وہ فضا میں پھٹنے لگے۔ ان کے خون کی چھینٹوں سے زمین کا یہ حصہ، میں اور زیبونسا سرخ ہو گئے۔ پرندے گھبرا کر اونچے اٹھنے لگے اور لونا چماری کی خادم نے گرائی ہوئی آواز میں پکارا، بھیرو! اسی وقت میرے سامنے زمین پر سیاہ رنگ کا ایک ریچھ جیسا انسان برآمد ہو گیا۔ اس کا چہرہ گول اور بہت خوفناک تھا۔ شکل کسی بن مارد سے ملتی جلتی تھی۔ پہلے وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا اور اس کے پیروں سے چہرہ ملنے لگا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ارے دیکھ اسے حرام خور کا! کون رہے ہے؟ پورنا ہے، ڈھیر مکٹ پورنا ہے، کاہے مرنے جاؤ ہو۔ بھیونک ریچھ کے حلق سے انسانی آواز ابھری، ہے کا؟ ارے کا! خبیث روح کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا۔ کوری بیروں کا مقابلہ کرو گے ڈھیر مکٹ؟ نارے نہ بھول ہو گئی جے پورن بھگت، ہمیں کا معلوم تھا کہ ارے اٹھ ننجائی کھڑی ہو جا، ارے اٹھ۔ یہ الفاظ اس نے زیب سے کہے تھے۔ زیبونسا کھڑی ہو گئی۔ ہم جات ہے پورنا، اب کبو نہ آئی ہے رے، ہم کا پتہ نہ رے جات ہے پورنا۔ وہ جھکا اور سجدے کی سی کیفیت میں آ گیا، پھر اس کا اور اس کے طلب کیے ہوئے بھیروں کا بدن وہیں تحلیل ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، جو کچھ کیا تھا بوریا چرن کے بیروں نے کیا تھا۔ البتہ کام ہو گیا تھا۔ میں نے زیبونسا سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے واپس اپنی جگہ آ گیا، مگر یہاں ایک اور مشکل انتظار کر رہی تھی۔ شاید علی صاحب نے یقیناً یہ منظر دیکھے ہوں گے، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ اوندھے ہو گئے تھے۔ اس کے پاؤں چارپائی پہ تھے اور وہ خود زمین پر لٹک رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں سیدھا کیا۔ پیچھے پیچھے زیبونسا وہاں آ گئے۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے شاید علی کو سیدھا لٹاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی ٹہلنے کے لیے باہر نکل آئے تھے، سو گئے ہیں شاید۔ اس طرح غافل ہو کر سوتے ہیں؟ جگاؤ انہیں، اندر پہنچا دو۔ وہ حضرت جاگتے تو کیا! بڑی مشکل سے انہیں اندر پہنچایا گیا۔ میرے باہر نکلنے کے بعد زیبونسا نے دروازہ بند کر لیا تھا۔